کہا گیا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہ حجابا، تھوڑا لوگوں سے ووٹ میں آ گئی، پردے میں نہانا ہے، عورت کو نہانا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پردہ کیا۔ اس وقت اللہ کا فرشتہ آیا، اللہ کا پیغمبر یعنی جبریل امین آئے اور پوری انسانی شکل میں، اور جب انسانی شکل میں نمودار ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ڈر گئی کہ یہ میرے جنم خانے میں اور جہاں میں تنہا ہوں اور غسل کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہوں، یہاں ایک مرد کا کیا سوال۔ اب جب دیکھا تو فوراً پریشان ہو گئی اور اس سے کہا کہ اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم تقوی والے ہو تو میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس نے فوراً فرشتے نے فوراً کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اپنے من سے نہیں آیا، اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کے بھیجا ہوا ہوں اور تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اللہ کی جانب سے ایک بچہ عنایت کرنے کے لیے آیا۔ اب ظاہر بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئے، یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا جائے۔ تینوں یعنی اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کیونکہ اللہ کر رہا ہے۔ جس طرح بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے بچہ، بغیر ماں کے ہو سکتا ہے، تو بغیر باپ کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کیا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام نے جب ان پر الزامات لگائے گئے، جب ان پر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے دلیل بھی دی کہ بتاؤ کہ جو پہلا درخت لگا تھا دنیا میں، جو دنیا بنائی گئی، پہلا درخت لگایا تو کیا کوئی بیج ڈالا گیا؟ نہیں ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ پہلی کھیتی جو اگی تو کیا کوئی بیج ڈالا گیا؟ نہیں ڈالا گیا، کھیتی تو ایسے ہی ہو گئی، دانا ایسے ہی اگایا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو اس سے تو کمتر ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کرے۔ تو حکمتیں یعنی یہ حکمتیں اس لیے رکھی گئی تاکہ لنجعلہ آیۃ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے ہم نشانی چھوڑیں۔ اور ایسی صورت میں پھر جب پورا حمل ہوا اور بتاتے ہیں 8 مہینے میں وہ بچہ ہوا، 8ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس مقام پر ہوئی جہاں کھجوروں کے خوشے لگے ہوئے تھے اور نیچے چشمہ جاری تھا اللہ کی جانب سے، اللہ کا انعام کہ نیچے چشمہ جاری ہے، اوپر کھجوریں ہیں، اور ظاہر بات ہے سب سے زیادہ اگر اس میں طاقت ہو سکتی ہے اور عورت کے لیے اگر اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے تو کھجور اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ کھجور و پانی اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت ان کی قوم نے ان کو بخشا نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی قوم نے ان کو بخشا نہیں اور ان پر الزام لگانے لگے، کیونکہ اسی کنیسے میں جس گرجا گھر میں حضرت مریم تھیں، عبادت گزار تھیں، تو وہاں ایک مرد بھی عبادت گزار تھے جن کا نام ہے یوسف نجار ان کا نام آتا ہے، کہ وہ بھی عبادت کر رہے تھے اللہ کی، اور وہ بھی ہر وقت مطلب 24 گھنٹے اسی میں رہتے تھے جس طرح حضرت مریم رہتی تھی۔ تو اب ان پر الزام لگا دیا گیا، حضرت یوسف نجار پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ جو کچھ نہیں ہے، یہ ان کی وہ ہے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے غلط حرکت کی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اولاد کی ہے۔ تو اب یہ الزام جب لگا دیا اور اس کے لیے پھر اس کا طریقہ یہ ہو کہ یوسف نجار کے پاس گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ان کے کنیسے کو پورا ڈھا دیا گیا، ان کی عبادتگاہ کو پورا تہز نہز کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت مریم کی تلاش میں نکلے کہ یہ کہاں گئی، اور جب حضرت مریم کی تلاش میں نکلے تو وہ انہیں کے پاس واپس آ رہی تھی جب بچہ ہو گیا اور کچھ